السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، اس وقت پورے ملک کے اندر ایک خطرناک بیماری کرونا وائرس کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر کے لیے تمام علماء اکرام، ائمہ اعظام، مفتیان اکرام اور بڑے بڑے دانشور آپ سے اپیل کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں مجھ سے تقاضا کیا گیا، MRF ٹی وی اور تحفظ دین میڈیا سروس کے ذمہ داروں نے، چونکہ یہ ہماری ہی سرپرستی میں یہ دونوں چینل یوٹیوب پر آپ دیکھتے رہتے ہیں، ضروری ہے کہ امت مسلمہ کے سامنے، برادران اسلام کے سامنے انسانیت پسند اور انصاف پسند لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ملک کے اندر ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان اعظام اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران، بالخصوص میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم، حضرت مولانا رابع حسنی ندوی اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی وغیرہ نے یہ فون پر گفتگو کی ہے کہ اپنے علاقے مرہٹواڑہ کے اندر پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی یہ پیغام آپ پہنچا دیجئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسلمان اور ایمان والا ہر بات کو تسلیم کرتا ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، جو ہم سنتے ہیں اس پر اطاعت کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو عنایت فرمایا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ اس وقت پورے ملک کے اندر جو حالات ہیں، اس پس منظر میں آپ یہ دیکھیے کہ سہولت، اجازت، عزیمت کن کن چیزوں کے اندر ہیں۔ ہمارے بعض بھائی جذبات میں آ کر مسجد میں ہی جماعت پڑھنے کو اصرار کرتے ہیں، اور مساجد کے اندر ان کا ایک دلی تعلق ہے، لگاؤ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر احتیاطی تدابیر کے لیے علماء کرام آپ سے اپیل کر رہے ہیں، بڑے بڑے اکابرین اور بزرگان دین آپ سے اپیل کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند دلائل موجود ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے پیش نظر یہ فرمایا، الا صلو فی رحالکم، 666ویں یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ تم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کرونا وائرس کے ذریعے سے ایک طرف تو یہ ہے کہ 60-70 سال سے ہمارے دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران نے کوشش کر کے مسجدوں کو بھرا، مسجدوں کے تک کے لایا، اور آج ایک بیماری نے ہمیں مسجد سے بظاہر دور کیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ پوری روئے زمین اللہ تعالیٰ کی جو آپ کے سامنے ہے وہ سجدہ گاہ ہے۔ گھروں میں سجدے کم ہوتے تھے، اب آج یہ موقع اللہ نے عنایت کیا ہے کہ ہم گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، اس حدیث کے پس منظر میں اپنے گھروں کے اندر عبادتوں کا رواج دیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مائیں اور بہنیں اور بچے سب با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ شرعی مسئلہ بھی یہ ہے، فقہی مسئلہ بھی یہ ہے کہ خواتین بھی جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ مساجد کے بجائے اگر گھروں میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے، اس میں اگر شوہر، بیٹا، بھائی کوئی اگر امامت کر رہا ہے تو خواتین پیچھے کھڑے رہیں، بچے پیچھے کھڑے رہیں۔ گھروں میں ایک ماحول ہم بنانے کی کوشش کریں۔ اس ماحول کا اثر یہ ہوگا کہ دعاؤں کا اہتمام ہوگا، توبہ استغفار کا اہتمام ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک توفیق دے رہے ہیں کہ جماعت سے وہ نمازیں پڑھ سک رہی ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر احتیاطی تدابیر کے طور پر کل جمعہ کے لیے جتنے ہمارے احباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ
کہ وہ گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں، اگر بہت زیادہ بڑی بلڈنگ ہے تو اس میں جمعہ بھی کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور مساجد میں جمعہ کا اہتمام مختصر انداز میں ہو، مساجدیں بند نہ ہو۔ مسجدوں کی رونق اور مسجدوں کا ماحول ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے پرائم منسٹر، ہمارے مہاراشٹر کے چیف منسٹر اور ہر ملک کے خطے سے سبھی اپیل کر رہے ہیں، ان کی اپیل کو بھی ہمیں خاطر میں لانا چاہیے اور حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس بیماری کو وبا کے طور پر محسوس کرتے ہوئے بچنے کی احتیاطی تدابیر سب کچھ کرنا چاہیے۔ جتنی احتیاطی تدابیر ہمارے ڈاکٹر اور ہمارے سائنسداں اور ہمارے دانشوران آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے احتیاطی تدابیر سے، ان سب کا مطالعہ بغور کریں، جو آسان ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے یہ مصیبت آئی ہے، اس لیے آئی ہے کہ ہم رجوع اللہ کی کیفیت، تعلق مع اللہ کی کیفیت پیدا کریں، اپنے اندر ایک وہ جذبہ پیدا کریں کہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کریں، خوش کریں، رو دھو کر اللہ کو منوائیں، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کریں، اور کچھ روحانی اعتبار سے وظائف بھی پڑھتے رہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی بڑی فضیلت فرمائی ہے۔ وہ دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس موقع پر خاص طور پر اس کا اہتمام کریں۔ جو شخص اس دعا کو صبح میں پڑھتا ہے شام تک، اور جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک کے، کئی بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کرونا وائرس تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق نے ان کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اور ایک درود شریف، ایسے ہی حالات کسی وقت تھے تو میرے ایک بہت بڑے بزرگ جو ہے جن سے میرا تعلق ہے، اس اہل اللہ میں بہت بڑا مقام ان کا ہے، انہوں نے مجھے ایک کتاب کا اقتباس بھیجا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بزرگ نے حالات کے پیش نظر، بیماریوں کے پیش نظر پریشان ہو کر جب وہ اللہ سے رجوع ہو کے رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنے معمولات میں اس درود شریف کو آپ رکھ لیں، انشاءاللہ ان بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اس وقت کے حالات یہ تھے کہ پوری دنیا میں جیسے کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں لوگ، اس سے زیادہ پریشان تھے، اور وہ سارے حالات چھٹ گئے، ختم ہو گئے۔ وہ درود شریف ہم اکثر پڑھتے ہیں، آدھا درود شریف تو بالکل آسان ہے، اور تھوڑا سا جو ہے اس کو جو ہے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبعدد کل علت و شفاء۔ اس درود شریف میں پہلا جو حصہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ تو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے بعدد کل داء و دواء، بعدد کل داء و دواء وبعدد کل علت و شفاء وبعدد کل علت و شفاء۔ یہ صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھیں، اس سے زیادہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے۔ انشاءاللہ العزیز کرونا وائرس تو کیا، اس کے علاوہ کوئی خطرناک سے خطرناک موذی مرض بھی آپ کو قریب نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیفٹی کا جو مسئلہ رکھا ہے، حفاظت کا جو مسئلہ رکھا ہے، وہ سجدے اور دعا کے اندر رکھا ہے۔ امت مسلمہ سے، برادران اسلام سے میری گزارش ہے کہ ان مواقع میں آپ گھروں کے اندر نظر بند ہے سمجھ جائیے، قید و بند نہیں ہیں بلکہ نظر بند ہے، تو اس میں آپ جو ہے رجوع اللہ کی کیفیت میں یہ درود شریف کا اہتمام اور بسم اللہ الذی والی دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اکابرین نے بہت ساری دعائیں بتائے ہیں۔ شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم کے پاس بھی جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اس کا بھی آپ ورد کر سکتے ہیں، وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ
پوری امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو، پوری دنیا کے انسانوں کو کرونا وائرس کے وبا سے، اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ میں ہمارے ملک کے پرائم منسٹر اور ہمارے مہاراشٹر کے چیف منسٹر اور دیگر احباب کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حالات پر نظر رکھتے ہوئے بر وقت اقدام کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر حضرات کو، نرسوں کو اور دواخانے میں کرونا وائرس کے بیماروں کا علاج کرنے والوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ وہ اپنی جان پل کھیر کر دوسروں کی جان بچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔